الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. سبحان اللہ. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا اور جس نے تاریکیوں کو پیدا کیا اور نور کو پیدا کیا. یہاں ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ خالق ہے، سارے جہانوں کا خالق ہے، آسمانوں کے سارے ملکوت اس نے پیدا کیے، زمینوں کے سارے طبقات اس نے پیدا کیے، اور پھر یہ پتہ چلا کہ تاریکیوں کو اس نے پیدا کیا اور نور کو بھی اس نے پیدا کیا. سبحان اللہ. ایک بات یہ ہے کہ جب کہا وجعل الظلمات والنور تو ظلمت نہیں کہا، ظلمات کہا، اور انوار نہیں کہا، نور کہا. یعنی جب یہ فرمایا کہ میں نے تاریکی کو پیدا کیا تو یہ نہیں کہا کہ میں نے ظلمت کو پیدا کیا، بلکہ فرمایا ظلمات، تاریکیوں کو پیدا کیا، جمع کا صیغہ لایا. اور جب یہ فرمایا کہ والنور تب والانوار نہیں فرمایا کہ میں نے نوروں کو پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریکیاں اس نے کئی بنائی مگر نور صرف ایک ہی بنایا. سبحان اللہ. قرآن پاک جہاں بھی ظلمت کا نور کے ساتھ ذکر آتا ہے کیونکہ آپس میں ان کا تقابل ہے نا، ایک ظلمت اور نور، تاریکی اور روشنی آپس میں مقابل ہے. جہاں بھی نور اور ظلمت کا ذکر قرآن میں اکٹھا آتا ہے وہاں ظلمت کا صیغہ جمع کا آتا ہے، اور کہیں بھی نور کا جمع کا صیغہ نہیں آیا، ہر جگہ نور کا صیغہ واحد آتا ہے. سبحان اللہ. مفرد آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھیرا کئی قسم کا ہے اور نور کی صرف ایک ہی قسم ہے. واہ واہ. اندھیرے کئی ہیں، نور ایک ہی. اب میں اس موضوع کو زیادہ طول دے کر بات نہیں کرنا چاہتا. آپ کا مجھے احساس ہے تبلیغوں کا، مگر مجھے پیغام جو کہا گیا وہ میں دے رہا ہوں اور آپ کو پہنچا رہا ہوں. قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ نور کیا ہے. ظلمتیں آپ نے کئی ظلمات کہا، تو وہ ظلمتیں کیسی ہیں؟ اس کی اگر مثالیں ظلمتیں کیسی ہیں تو وہ بھی ایک تقریر ہے پوری، چاہے 3-4 گھنٹے ظلمتیں بیان کرتے رہو، اتنی ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں صرف ایک آیت اس پر آتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ظلمتیں کی کیا ہے. قرآن کہتا ہے ظلمت کی مثال او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ظلمتوں کی مثال یہ ہے کہ جیسے کچھ گہرا سمندر ہو. اللہ کہہ رہا ہے او کا ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب. ظلمات کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں ظلمتوں کی اندھیری چڑھ رہا ہے. گہرے سمندر میں آپ ذرا اس کو سمجھنا، اس کے لفظ سمجھنا قرآن پاک کے، آپ اس پر غور بھی تھوڑا سا کر لینا اگر ابھی تک غور کا ملکہ آپ کے اندر جاگ رہا ہو. کیا گہرا سمندر، اس کے اندر ظلمت کا اندھیری کی
ظلمت کی، تاریکی کی، اندھیری. اللہ اکبر. اندھیری سمجھ گیا؟ بالکل. طوفان، آندھی کس کی؟ تاریکی کی، ظلمت کی آندھی، ہوا کی نہیں، ظلمت کی آندھی چڑھی ہو اور وہ بھی طے کرتے لہر کرتے ہیں. لہر یعنی ایک طے تاریکی کی ابھی ختم نہیں ہوئی تو اس کے اوپر ایک اور طے. موج من فوقہ، موج من فوقہ. یہ موج کس کی؟ ہوا کی نہیں، ظلمت کی. آندھی تاریکی کی، ظلمت کی، وہ بھی لہر کر لہر اور اس کے اوپر سحاب الظلمات، اس کے اوپر ایک ظلمات کا بادل چھایا ہوا ہے. اندر ظلمات کی ایک آندھی آئی ہوئی ہے، وہ لہر کر لہر ہے، اس کے اوپر ظلمتوں کا ایک بادل ہے. اور کیفیت یہ ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یکن یراہا. اس ماحول میں جو کوئی ہاتھ بھی اپنا نکالتا ہے تو اس کو اپنا ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا. کیا سجائی دے گا؟ یہاں تو بالکل لائٹ بند ہو جائے، گہرا سمندر بھی نہیں ہے، پھر بھی ہمیں ہاتھ سجائی نہیں دیتا. لیکن شاید کوئی امکان موجود ہو کہ تھوڑی بہت روشنی میں ہی ہمارے جانے والی لائٹ میں ہم دیکھ پائیں گے، مگر اس تاریکی میں سجائی کیا دے گا؟ اذا اخرج یدہ لم یکن یراہا. اب آپ اندازہ فرما رہے ہیں کہ ظلمت کتنی قسم کی ہے اور کتنی گہری ہے. میں پیچھے کچھ عرصہ گزرا ایک مضمون پڑھ رہا تھا. یہاں جزائر بربادوس آپ پڑھتے رہتے ہوں گے، انگریزی میں بدلے اس کو برباڈوس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، باربیڈس کہتے ہیں. اس کا ایک امیر البحر تھا، وہاں کا ایڈمرل بحریہ کا ایک بہت بڑا افسر، جو آخری سطح کا افسر ہوتا ہے، ایڈمرل کہتے ہیں اس کو، نیوی کا. اس کے مضمون کا میں ترجمہ پڑھ رہا تھا، جنگ اخبار میں ایک آرٹیکل آیا، اس کے اندر اس نے یہ لکھا کہ میں عیسائی تھا لیکن مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، میں نے قرآن بھی پڑھا، اور جب یہ آیت پڑھی جس کا میں نے ابھی ترجمہ کیا ہے، لہر کر لہر تاریکی، تو اس نے کہا کہ یہ قرآن محمد رسول اللہ بیان کرتے ہیں اپنی امت کے سامنے. وہ کبھی سمندری گہرے سمندروں میں سفر کرتے تھے، اس نے سیرت کی کتابیں پڑھی تو اس کو معلوم ہوا حضور نے تو سمندری سفر ہی نہیں کیا. تو وہ سوچنے لگا کہ جس شخص نے سمندر کا سفر ہی نہیں کیا اس کو کیا پتا کہ گہرائی میں آندھی چڑھتی ہے اور موج در موج اس پر طے در طے ظلمتیں آتی ہیں، اس پر سحاب ظلمت کا آتا ہے. سبحان اللہ. کہنے لگا جب میں نے سوچا تو میرے دل نے کہا کہ بات سچی ہے، مگر میں نے تو سیکھی ہے 60 سال سمندر میں نوکری کر کے، اللہ اکبر. اس کی گہرائیوں میں جا کے سارا علم پہچان کے. جس شخص نے سمندر کا سفر ہی نہیں کیا اس کو یہ بات کیسے معلوم ہو گئی؟ یقیناً اس کو اس کے سچے رب نے بتائی ہے اور اس کا پیغام رب کا پیغام ہے، اور اس کو سمندری علم نے اسے نور ایمان عطا کر. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب زندہ باد. دوستو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ظلمتیں اتنی ہیں، ظلمتوں کی مثال قرآن کی بیان کر رہا ہے. آگے اختتام کہاں ہوا؟ اللہ فرماتا ہے من لم یجعل اللہ لہ نورا. سبحان اللہ. وہ شخص جسے اللہ نور نہ دے، نہ بنائے، نہ کرے اس کے لیے نور، نہ دے اس کو نور کی خیرات، ما لہ من نور. جسے اللہ